بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 66۔ جب خود نماز پڑھ چکا ہو پھر لوگوں کی امامت کرائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 711۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ باب نمبر 67۔ جو لوگوں کو امام کی تکبیر سنائے۔ حدیث نمبر 712۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ میں نے عرض کیا کیا کہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور قرات پر قادر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر وہی عرض کیا تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی مثل ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے باہر تشریف لائے، گویا میں اس وقت بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ کی تکبیرات سناتے تھے۔ مہاجر نے امام امس سے روایت کرنے میں عبداللہ بن داؤد کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 68۔ ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور باقی مقتدی اس شخص کی اقتداء کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگ میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ حدیث نمبر 713۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان ہیں، اس لیے جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ عرض کریں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان ہیں، اس لیے جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، لہٰذا اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں معلوم ہوتی ہو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز کا آغاز کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر کچھ تخفیف محسوس فرمائی، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور دو آدمیوں کے سہارے چل پڑے۔ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے تاں کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں تھے۔ باب نمبر 69، جب امام کو شک گزرے تو کیا وہ لوگوں کی بات پر عمل کر سکتا ہے؟ حدیث نمبر 714، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر علیحدہ ہو گئے۔ آپ سے ذوالدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالدین سچ کہتا ہے؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت مزید پڑھ لیں، پھر سلام پھیرا، اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدے پہلے سجدوں کی طرح تھے یا ان سے کچھ طویل تھے؟ حدیث نمبر 715، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ دی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت اور پڑھ لی، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کیے۔ باب نمبر 70، جب امام نماز میں رونے لگے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن سداد کہتے ہیں کہ میں نے دوران نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں سب سے پچھلی صف میں تھا۔ آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 716، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اسی لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرات نہیں سنا سکیں گے، لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ رہو، تم تو یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح معلوم ہوتی ہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے کبھی تجھ سے بھلائی نہیں پائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔